السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علموں، محمد وقاص صاحب سے مخاطب ہوں۔ آج ہم چھٹی جماعت اردو کا ماہ نومبر کا چیپٹر پابندی وقت پڑھتے ہیں۔ اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ دروازے پر دستک کے سن کر زاہد دروازہ کھولتا ہے تو باہر اس کا دوست جاوید کھڑا ہوتا ہے۔ جاوید کو دیکھ کر زاہد کہتا ہے، زاہد: آہا، جاوید صاحب آپ ہیں، آئیں اندر تشریف لائیں۔ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ میں تو کئی روز سے آپ کو یاد کر رہا تھا۔ جاوید: شکریہ، لیکن معلوم ہوتا ہے آپ شاید کہیں باہر جانے کے لیے تیار ہیں۔ زاہد: جی ہاں، ایک دوست کے ہاں جانا ہے، مگر ٹھہر کر چلا جاؤں گا۔ آپ اندر تو تشریف لائیں۔ جاوید: آپ دوست کو یوں ہی ملنے جا رہے ہیں یا اس نے آپ کو بلا رکھا ہے؟ زاہد: دوست نے چائے پر بلایا ہے۔ جاوید: کتنے بجے؟ زاہد: 5 بجے۔ جاوید: جناب 4:45 تو بج چکے ہیں۔ زاہد: تو پھر کیا ہوا، 10-15 منٹ دیر سے پہنچ جاؤں گا۔ جاوید: جناب معاف کرنا، خاص وقت پر پہنچنے کا وعدہ کرنا اور پھر جان بوجھ کر دیر کرنا، میرے نزدیک تو یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ آپ کی طرح اگر ہر مہمان یہی سوچے گا تو میزبان غریب کی تو تقریب خاک میں مل جائے گی۔ زاہد: حضور، آپ بھی تو بڑی مدت کے بعد تشریف لائے ہیں، آپ سے کچھ باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ کے آتے ہی یہ کہہ دوں کہ میں باہر جا رہا ہوں، آپ پھر کسی وقت تشریف لائیں، کیا یہ مناسب بات ہے؟ جاوید: بھائی آپ میری فکر نہ کریں، میں فارغ تھا تو ویسے ہی آپ کی طرف آ نکلا، میں پھر کسی وقت آ جاؤں گا۔ اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا مناسب نہیں، لیجئے میں چلا۔ زاہد: ارے صاحب، کہاں چل دیے، میری بات تو سنیے۔ جاوید: زاہد صاحب دیکھیں، میں آپ کے ساتھ وقت مقرر کر کے نہیں آیا، جبکہ آپ جس دوست کے ہاں جا رہے ہیں اس نے آپ کے پہنچنے کے لیے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اس لیے میری نسبت اس کا آپ کے وقت پر زیادہ حق ہے۔ زاہد: جناب، لیکن یہ بات بھی تو بڑی معلوم ہوتی ہے کہ آپ مجھ سے ملنے آئیں اور میں آپ کے آتے ہی باہر چلا جاؤں۔ جاوید: بھائی آپ کو یہ بات صرف اس لیے معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو میرے برا ماننے کا خیال ہے، آپ یقین کیجئے آپ کے جانے سے مجھے ہرگز شکایت نہیں۔ زاہد: عام طور پر دوستوں کو ایسی صورت میں بڑی شکایت ہو جاتی ہے کہ وہ برا مانتے ہیں کہ ان کے خیال نہیں رکھا گیا۔ جاوید: زاہد صاحب، میں ان دوستوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ جس شخص کو ادب و آداب کی معمولی سی بھی تربیت ملی ہو وہ پابندی وقت کا خیال رکھتا ہے۔ اگر دوست کو کسی ضرورت سے باہر جانا ہو تو یہ معلوم ہوتے ہی مہمان کو فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ زاہد: تو جناب آپ کو یہ بات بری نہیں لگتی؟ جاوید: قطعاً نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں اگر کسی وقت مجھے کہیں پہنچنا ہو اور عین اس وقت مجھ سے کوئی ملنے کے لیے پہنچ جائے تو مجھے کتنی الجھن ہوتی ہے، لیکن بعض ملاقاتی تہذیب سے اس قدر کم واقف ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی ضرورت معلوم ہو جانے پر بھی ہلنے کا نام نہیں لیتے۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے بد تہذیب سمجھے، اس لیے اجازت چاہتا ہوں، دوبارہ پھر کسی وقت آؤں گا۔ اللہ حافظ۔ طالب علموں، یہ ایک چھوٹا سا چیپٹر تھا پابندی وقت سے متعلق۔ اس میں وقت کی پابندی کا اور خاص طور پہ خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ انسان اگر وقت کی پابندی کرے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، یا اگر ہم طالب علم کی حیثیت سے دیکھیں تو ایک طالب علم کے لیے پابندی وقت کی بہت اہمیت ہے۔ ایک طالب علم وقت کی پابندی کر کے ہی اپنے تعلیمی میدان میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں پہ بھی 2 دوستوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں سے ایک زاہد صاحب ہیں اور ایک جاوید صاحب ہیں۔ زاہد صاحب آ جاتے ہیں جاوید صاحب سے ملنے کے لیے، لیکن جاوید صاحب کو اس وقت کہیں باہر جانا ہوتا ہے اور وہ جہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں اپنے دوست کے لیے انہوں نے ایک خاص وقت مقرر کیا ہوتا ہے، دوست نے وقت دے کر ان کو بلایا ہوتا ہے چائے پہ، تو اور وہ جاوید صاحب جو ہیں وہ اچانک ان کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ اگر ایک شخص باہر جا رہا ہو اور سامنے سے کوئی آ جائے، اس کا دوست رشتہ دار وغیرہ آ جائے، اچانک آ جائے، تو اور کچھ باہر جانے والا شخص ان کی
خاطر مدارت میں لگ جائے اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے بیٹھ جائے، تو جو اس شخص کو وقت دے کر پہنچنے کا کہا گیا ہوتا ہے، تو 3rd جو ہوتا ہے، جو جس کو لیے وقت نکالا گیا ہوتا ہے، اگر وہ تو پھر وہ انتظار ہی کرتا رہ جائے گا۔ ہر کسی کو چاہیے اس طرح کی حالات میں، اس طرح کی سچویشن میں کہ مہمان ہو یا میزبان ہو، وہ پابندی وقت کا خیال رکھے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں وقت کی پابندی کا قطعی طور پہ خیال نہیں رکھا جاتا، کہ مہمان اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مہمان جو ہیں وہ خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دیر سے کسی جگہ پر پہنچیں گے یا کسی تقریب میں دیر سے پہنچیں گے تو ہماری اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی، کہ یار اتنا مصروف شخص تھا کہ ہمارے لیے وقت نکال کر پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے آیا لیکن آ گیا اپنے قیمتی وقت میں سے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو مقررہ وقت ہے، جو وقت دیا گیا ہے، اس وقت پر پہنچنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نہ صرف زندگی میں، اگر ہم نظام قدرت کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو قدرت کا نظام بھی ہمیں پابندی وقت کا درس دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ سورج اپنے مقررہ وقت سے پہلے طلوع ہوا ہو یا اپنے مقررہ وقت کے بعد یا پہلے غروب ہوا ہو۔ سورج اپنے مقررہ وقت پر ہی طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پہ ہی غروب ہوتا ہے۔ موسم اپنے مقررہ وقت پر ہی تبدیل ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ موسم ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ موسم کے ٹائم میں کچھ آگے، وقت میں کچھ آگے پیچھے ہو جائیں، کہ کبھی اکتوبر سے سردی شروع ہو گئی ہے تو ہر سال ایسا نہیں ہوا کہ ہر اکتوبر سے ہی سردی شروع ہے، اس میں کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے ماحول کے حساب سے۔ لیکن جو نظام قدرت ہے، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، وہ اپنے مدار میں اپنے وقت پر ہی گردش کرتے ہیں، اپنے وقت پر ہی طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ چاند، سورج بھی اپنے وقت پہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن سے پہلے رات یا رات سے پہلے دن آ گیا ہو۔ رات اور دن اپنے وقت پر ہی آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اسی طرح طالب علم کی زندگی میں بھی وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک طالب علم، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ طالب علم وقت کی پابندی کر کے ہی اپنے تعلیمی میدان میں کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹ سکتا ہے، اور ایک طالب علم اگر وقت کا پابند نہیں رہے گا، وہ اپنے تعلیمی میدان میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک چیپٹر تھا آپ کا کلاس 6 کا، پابندی وقت سے ریلیٹ۔ اب اس چیپٹر میں طالب علم اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم ہوتی ہے کام کے حوالے سے یا سمجھنے کے حوالے سے، تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے اس کا کام آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ PDF پہ دستیاب ہوگا، تو آپ اس کا کام کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔